الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے الحمدللہ اسماء اشارہ کے ٹاپک کو مکمل کیا تھا، جس بات کو بیان کیا تھا کہ اسماء اشارہ بنیادی طور پہ دو طرح کے ہیں، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید۔ قریب میں مذکر مؤنث اور واحد مثنیٰ جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں بالترتیب وہ یہ ہیں کہ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ یوں ہی اسماء اشارہ بعید مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے جو الفاظ ہیں وہ بالترتیب یہ ہیں ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ آج انشاءاللہ ان اسماء اشارہ میں سے کچھ اسماء کی ہم قرآن کریم فرقان حمید سے ایگزامپلس کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے اس ضمن میں سب سے پہلی ایگزامپل ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، یعنی کہ اللہ ہم دونوں کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیے اس آیت مقدسہ کا یہ جو حصہ ہے ھذا صراط مستقیم، اس میں صراط اور مستقیم کا بھی ایک خاص کمبینیشن ہے، ان کا آپس میں خاص تعلق ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کمبینیشن کو ابھی پڑھا نہیں ہے لہٰذا ہم اس کا ابھی ذکر نہیں کر رہے۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم فقط اتنے حصے کو ھذا صراطن کو لیں، ھذا صراطن کو لیں تو یہ مبتدا خبر کی کمبینیشن بنتی ہے۔ دیکھیے صراطن نکرہ ہے، ھذا معرفہ، صراطن حالت رفعی میں ہے لہٰذا ہم نے یہ جان لیا کہ اس میں اشارہ بھی حالت رفعی میں ہے۔ صراطن واحد ہے، اس میں اشارہ ھذا بھی واحد ہے۔ صراطن مذکر ہے، اس میں اشارہ ھذا بھی مذکر ہے۔ ھذا صراطن یہ راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، قال یا بشرا ھذا غلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ جب قافلہ کنویں کے پاس پہنچا تھا اور ایک شخص کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے جب اپنا ڈول پانی میں ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پایا تو اس نے کہا یا بشرا، مبارک ہو، ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے۔ چونکہ ان دنوں میں انسانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا جائے، لہٰذا انہوں نے کہا ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے۔ وقال ھذا یوم عصیب، دیکھیے اگلی اگزامپل میں ہے ھذا یوم عصیب۔ اگر آپ صرف ھذا یوم کو لیں تو یہ ایک مکمل جملہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک مبتدا خبر کا کمبینیشن۔ ھذا دیکھیے ھذا معرفہ، یوم نکرہ، یوم واحد، ھذا بھی واحد، یوم مذکر، ھذا بھی مذکر، اور یوم نکرہ، ھذا معرفہ۔ یوم عصیب جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ایک خاص کمبینیشن ہے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں پڑھا لہٰذا ابھی ہم اسے سکپ کرتے ہیں اور صرف اتنے جملے کے حصے پر فوکس کرتے ہیں ھذا یوم، یہ دن ہے، یہ دن ہے۔ اگلی اگزامپلس دیکھتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اصحاب المیمنہ، ہم صرف اولئک اصحابو کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اگر صرف اولئک اصحابو ہوتا تو پھر یہ اولئک اصحابن ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آگے کچھ مزید الفاظ ہیں لہٰذا آپ کو اس کی یہ شکل نظر آ رہی ہے، ورنہ اگر یہ صرف اولئک اور اصحاب کا کمبینیشن ہوتا تو پھر آپ دیکھتے اولئک اصحابن۔ اب دیکھیے اصحاب جمع ہے لہٰذا جو اس میں اشارہ استعمال ہوا اولئک وہ بھی جمع استعمال ہوا، اصحاب حالت رفعی میں ہے لہٰذا اولئک بھی حالت رفعی میں ہے، اصحاب یہ مذکر ہے لہٰذا اولئک جو اس میں اشارہ استعمال ہوا یہ بھی مذکر ہے، اصحاب نکرہ ہے، اولئک معرفہ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اولئک اور اصحابن کو دیکھیں گے تو اولئک کا معنی ہے وہ سب، اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، اولئک اصحابن وہ سب لوگ ہیں،
لیکن اگر آپ آیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اولئک اصحاب المیمنہ کا معنی ہے وہی سب لوگ سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی کہ وہی سب لوگ بابرکت ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اولئک حزب اللہ، حزب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گروہ، اولئک حزب اللہ، وہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اولئک حزب الشیطان، وہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ چونکہ ہم نے حزب اللہ اور حزب الشیطان اس کمبینیشن کو نہیں پڑھا ہے، لہٰذا بھی ہم اسے ذکر نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ مقصد صرف اور صرف آپ کو قرآن کریم فرقان حمید سے چند ایگزامپلس کو دکھانا تھا کہ یہ الفاظ اسماء اشارہ کتنی زیادہ تعداد میں قرآن کریم فرقان حمید میں استعمال ہوا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔